قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی، کامرانی، فلاح، بہبودی، زندگی میں فتح، نصرت اللہ رب العزت نے اپنی مخصوص عبادت نماز میں رکھی ہے۔ نماز کو کس قدر وقار اور سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یہ ہمیں سیکھ ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس بندوں سے، اللہ رب العزت کے پاک بندوں سے۔ ان کی حیات زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہم کو بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ اللہ کے انہی نیک بندوں میں سے اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولادوں میں سے آل نبی اولاد علی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیں۔ اگر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات سوانح کو پڑھیں گے، سوانح حیات کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا نغا 1000 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ بلا ناغا ہر دن 1000 رکعت نماز نفل آپ ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ وضو فرماتے تو خوف خدا سے، خوف الہی سے آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا۔ اللہ کا خوف دیکھیے ان مقدس بندوں کے اندر، جبکہ وہ پاک ہیں، وہ پاک ہیں، وہ جنتی بشر ہیں، نبی کی اولاد، نبی کے گھرانے کے جتنی بھی چشم و چراغ ہیں سب جنتی ہیں، بلا شبہ وہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر خوف خدا دیکھیے، خشیت الہی دیکھیے اور نماز کا شوق دیکھیے، اللہ کی عبادت کس قدر ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے جسم اطہر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ ہے خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ مکان میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں مشغول رہے، آپ نے نماز کو توڑے نہیں۔ لوگوں نے آگ بجھا کر عرض کیا حضور آپ کا مکان جلتا رہا اور آپ نماز پڑھتے رہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ نماز توڑ دیے ہوتے اور مکان کو بچائے ہوتے، آگ بجھائے ہوتے۔ تو حضرت زین العابدین نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ الحمدللہ میں جہنم کی آگ کے خیال میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ مجھے اس دنیا کی آگ کی خبر کچھ بھی نہیں رہی۔ میں جہنم کی آگ کو دیکھ رہا تھا کہ اس آگ سے میں کیسے بچوں گا۔ ان نفوس قدسیہ کے حالات کو پڑھیں گے
تو ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، انہی نیک بندوں میں ایک اللہ کا بندہ ہے حضرت عبد الرحمن بن نعیم بجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار تھے، بہت بڑے زاہد اور عابد تھے۔ حجاج بن یوسف ان کی حق گوئی پر ان کا دشمن بن گیا، کیونکہ آپ کے اندر حق گوئی بہت تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے حق بولنے میں آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا دنیا کے ظالم اور جابر سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا کے ظالم بدماش اور جابر انسان سے کبھی خوف نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ سوچتے ہیں مجھ کو مرنا کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے، تو چاپلوسی کر کے مر کے کیا فائدہ، حق بول کر کے مرو۔ حق بولنے میں اگر یہ مجھے مارے گا تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن نعیم بجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف ان کی حق گوئی پر ان کا دشمن ہو گیا اور ان کو گرفتار کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا۔ کون؟ ظالم حجاج بن یوسف، اندھیری کوٹھری میں، جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دیا۔ ذرا غور کریں۔ اور 15 دن تک دروازہ بند رکھا، اندھیری کوٹھری میں بند کر کے۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک بند رکھا، نہ اناج، نہ پانی، نہ کھانا، نہ لائٹ، نہ روشنی، کچھ نہیں۔ پھر حجاج بن یوسف نے حکم دیا جیل کے جیلر کو کہ تالا کھول کر ان کی لاش کو دفن کر دو۔ غالباً لاش سڑ چکی ہوں گی، چونکہ 15 دن ہو گیا نا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ اناج، نہ لائٹ، نہ روشنی، کچھ بھی نہیں۔ مگر جب جیل کے جیلر نے تالا کھولا تو یہ منظر اسے نظر آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن نعیم بجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ 15 دن بغیر دانہ پانی کے جسے بند رکھا گیا۔ ظالم حجاج بن یوسف نے سوچا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہوگا، سڑ گئی اس کی لاش، اس کی باڈی سڑ گئی ہوں گی، لیکن جب جیل کے جیلر نے تالا کھولا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، حالت سجدہ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا آ رہی ہے۔ حجاج بن یوسف آپ کی کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور پھر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو اللہ کی عبادت میں طاقت دیکھی، رب کی عبادت میں قوت دیکھی، اللہ کی عبادت میں لذت دیکھی۔ تو جو انسان اپنے معبود کے سامنے جھک جاتا ہے، معبود برحق کے سامنے، ظالم کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لیتا ہے، جابر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، بدماش بھی جھک جاتا ہے، چور بھی جھک جاتا ہے، لچا لفنگا جتنے بھی ہے سب ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جھکا ہے مالک ساری کائنات کے مالک کے سامنے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا دین کی تبلیغ کیجیے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیجیے، آدھا گھنٹہ اسلام اور دین کی تبلیغ میں لگائیے، تاکہ بہکے ہوئے اللہ کے بندے خدا کے گھر کے جانب آئے اور اپنے معبود برحق کو سجدہ کرنے لگ جائے۔ اللہ